علماء ملت اسلامیہ، معزز سامعین، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھکے تو نہیں ہیں آپ لوگ؟ ابھی تو آغاز ہی ہوا ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کے دیار محبت میں پہلی مرتبہ آنا ہوا۔ ہماری یہ شاکر بھائی کی محبت اور ابرار بھائی کی محبت آپ لوگوں کے درمیان کھینچ لائی۔ دعا ہے اللہ رب العزت اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہمارے شاکر بھائی کے خسر صاحب کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا۔ آپ لوگ آمین کہیے گا، یہ کلمات ہیں۔ اننی فی بحر غم مغرق، خذ یدی سہل لنا شکالنا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اور جب ہم آپ دنیا میں درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیں گے تو پھر اگلی منزل بھی ملاحظہ کریں کہ اپنی لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہے ہیں درود و سلام کی، اور اس روح کائنات کو میرا سلام شوق، اور پیغمبر حیات کو سب کا سلام شوق۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ ہم سب مل کر ایک مرتبہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقت کافی ہو چکا ہے،
کچھ منٹ کے بعد 12 بجنے والے ہیں، اور میرے بعد بھی شہنشاہ ترنم کا کلام بھی آپ کو سماعت کرنا ہے، اور مفتی ضیاء الرحمن صاحب قبلہ کی بھی تقریر آپ کو سماعت کرنا ہے۔ میں بہت جلد اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوا آپ کے گوش گزار کروں گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو جو بھی ذکر و اذکار کیا گیا پہلے اور اب آخر تک کیا جائے گا، ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر اس ذکر پاک کو اللہ رب العزت مرحوم کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، رب فرماتا ہے ضرور بے ضرور تم کو آزمایا جائے گا۔ آزمائش، امتحان ہمارا آپ کا ضرور ہوگا، آزمائش ضرور ہوگی، لیکن آزمائش کا طریقہ الگ الگ ہوگا۔ رب فرماتا ہے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کسی چیز کا خوف تمہارے دل پر طاری کر کے تمہیں آزمایا جائے گا۔ کبھی کسی طاقتور کی طاقت کا خوف تمہارے دل پہ طاری کر کے بھی تمہیں آزمایا جائے گا۔ آپ کا امتحان الگ الگ انداز سے ہوگا، اور آپ جانتے ہیں ابھی آپ نے مولانا صاحب کی زبانی آپ نے سنا، کربلا کی سرزمین پر امام حسین کا امتحان، آزمائش ہوئی۔ بندہ خدا آزمائش ہونا ہے، امتحان ہمارا آپ کا ضرور ہوگا، لیکن امتحان اور آزمائش کا انداز بڑا الگ ہوگا۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کسی چیز کا خوف تمہارے دل پہ طاری کر کے بھی تمہیں آزمایا جائے گا۔ آگے رب فرماتا ہے وَالْجُوعِ، تمہیں بھوکا رکھ کر بھی آزمایا جائے گا۔ آزمائش، امتحان تمہارا تمہیں بھوکے رکھ کر بھی لیا جائے گا۔ آگے رب فرماتا ہے وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں میں کمی کر کے بھی تمہارا امتحان ہوگا، تمہارے آزمائش ہوگی، تمہارے مالوں میں کمی کر کے بھی تمہیں آزمایا جائے گا۔ آگے رب فرماتا ہے وَالْأَنفُسِ، تمہاری جانوں کو لے کر بھی تمہیں آزمایا جائے گا۔ آج ہماری آپ کی جان ہمارے سامنے سے چلی جاتی ہے، ہمارے آپ کے والد، ہمارے بھائی، ہمارے عزیز سامنے سے چلے جاتے ہیں۔ رب فرماتا ہے وَالْأَنفُسِ، تمہاری جانوں کو لے کر بھی تمہیں آزمایا جائے گا، تمہاری آزمائش ہوگی، تمہارا امتحان ہوگا۔ ارے باپ کا سایہ سر سے اٹھا ہے، یہ بھی تو ہمارے لیے ایک جان ہے۔ بھائی کا ساتھ ہم سے چھوٹ رہا ہے، وہ بھی تو ہمارے لیے ایک جان ہے۔ دوست کا ساتھ ہم سے چھوٹ رہا ہے، وہ بھی تو ہمارے لیے ایک جان ہے۔ آگے رب فرماتا ہے وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے پھلوں میں کمی کر کے بھی تمہیں آزمایا جائے گا۔ لیکن سنیں مزدہ جافدہ سنیں، رب فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے، بشارت ہے، مزدہ جافزہ ہے اس بندہ خدا کے لیے جس نے ان تمام آزمائشوں پر صبر کیا۔ کیا کیا؟ صبر کیا۔ اور قرآن مقدس میں دوسرے مقام پر رب فرماتا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، اور جس نے صبر کیا اللہ نے اس کو بخش دیا۔ صبر بشارت ہے، خوشخبری ہے، مزدہ جافدہ اس بندہ خدا کے لیے جس نے ان تمام آزمائشوں پر، جو امتحانات ہوئے ہیں، جو آزمائشیں ہوئی ہیں، یقیناً کسی کا خوف اس کے دل پر طاری ہوا ہے، اس کو بھوکا بھی رکھا گیا ہے، اس کی جانوں کو بھی لیا گیا ہے، اس کے مالوں میں بھی کمی کی گئی ہے، لیکن اس بندہ خدا نے ان تمام آزمائشوں پر صبر کیا ہے، اور صبر کا بدلہ اللہ رب العزت جنت عطا کیا۔ رب فرماتا ہے صبر، اور جب یقیناً جب آزمائش اور امتحانات ہو تو رب فرماتا اگلی آیت میں الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، رب فرماتا جب تم پر کوئی مصیبت پہنچے تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن مقدس میں رب فرما رہا ہے بندہ خدا ان تمام آزمائشوں پر اگر ہم نے آپ نے صبر کیا تو صبر کا بدلہ اللہ رب العزت جنت عطا کیا۔ حسین اعظم نے بھی صبر کیا، اللہ نے صبر کا بدلہ جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔ صبر کیا حسین اعظم نے، اپنے جانثار ساتھیوں کو شہید ہوتے دیکھا،
6 مہینے کا بیٹا علی اصغر بھی شہید ہوتے دیکھا، صبر کے دامن کو تھاما ہے۔ آج اگر ہمارے والد کا سر سے سایہ اٹھ رہا ہے تو یقیناً ہمیں چاہیے کہ ہم کربلا کی سرزمین پر ہر ایک غازی کا، ہر ایک شہید کا یقیناً تصور کر لیں کہ یقیناً اگر 6 مہینے کا بیٹا دنیا سے جا رہا ہے تو علی اصغر کی شہادت کو یاد کر لیں۔ 18 سالہ کڑیل نوجوان اگر دنیا سے جا رہا ہے، حضرت قاسم کی شہادت کو یاد کر کے صبر حاصل کر لیں۔ اور بندے خدا جب ان آزمائشوں پر تم صبر کرو گے، اللہ رب العزت یقیناً اس صبر کا بدلہ تمہیں جنت عطا کرے گا، اور اس صبر کا بدلہ اللہ رب العزت یہ عطا کرے گا کہ اللہ رب العزت جس کے لیے تم صبر کر رہے ہو اللہ اس کو بھی بخش دے گا، اور تم صبر کر رہے ہو اللہ تمہیں بھی بخش دے گا۔ یہ آزمائش ہے بندے خدا، دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں دنیا سے جانے کی تیاریاں کرنا ہے، دنیا سے جانے کی تیاریاں کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں موت کا وقت بھی مقرر ہے، موت کی جگہ بھی مقرر ہے۔ میں آپ کے ذہن میں یہ بات بتا کر جاؤں گا کہ یقیناً دنیا میں انسان ہے، اب دنیا سے جب چلا گیا، اب اس کے عزیز جب اس کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، کیا اس کا فائدہ ملا کرتا ہے یا نہیں ملا کرتا؟ حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ ہاں ہمارے مرنے والوں کو ہمارے فاتح خوانی سے، قرآن مقدس کی تلاوت سے، کلمہ طیبہ کے ورد سے اور ان کے نام سے جو ہم صدقہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس کا ثواب انہیں ضرور عطا۔ دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں دنیا سے جانے کی تیاریاں بھی کرنا چاہیے۔ دولت، جائیداد، اولاد کوئی ساتھ جانے والی نہیں ہے۔ اگر ساتھ جائیں گے تو ہمارے آپ کے اچھے عمل ساتھ جائیں گے، ہمارا اخلاق و کردار جو ہم نے اپنے بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزاری ہے وہ ہمارے ساتھ جائے گا، ہماری نیکیاں ہمارے ساتھ جائیں گی، دولت بھی یہی رہ جائے گی، جائیداد بھی یہی رہ جائے گی، اور اولاد بھی یہی رہ جائے گی۔ وہ ہم سے پہلے بھی جا سکتی ہے، بعد میں بھی جا سکتی ہے، بعد میں بھی جائے گی، لیکن بندہ خدا تمہارے ساتھ کوئی جانے والا نہیں ہے۔ جو عمل اچھے کر لوگے، امام غزالی علیہ رحمہ بیان فرماتے بندہ خدا جو دنیا میں رہ کر اچھے عمل کر لے گا اور جو اپنے ہاتھ سے خرچ کر لے گا، دنیا میں بھی تیرے کام آئے گا، بعد مرنے کی بھی کام آئے گا، ورنہ تیرے مرنے کے بعد تیری اولاد آپس میں تیری جائیداد جو تو چھوڑ کر جائے گا آپس میں تقسیم کر لے گی، بٹوارہ کرنے میں آپس میں لڑائی جھگڑے کرے گی، لیکن کوئی تیرے نام سے صدقہ کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ کوئی صدقہ کرنے کو تیرے نام سے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اچھے عمل کر کے دنیا سے جائیں، نمازوں کی پابندیاں کر کے جائیں، شریعت اسلامیہ پر عمل کر کے جائیں۔ انشاءاللہ جب ہمارا آپ کا یہ عمل ہوگا تو ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی، ہماری موت بھی بہتر ہوگی، اور انشاءاللہ قبر کی منزل بھی بہتر ہوگی، اور داور محشر کی عدالت میں بھی ہمیں صلح روئی حاصل ہوگی۔ مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں الموت تحفۃ للمؤمن، جب اس انداز سے بندہ خدا تو دنیا سے جائے گا تو موت تیرے لیے عذاب بن کر نہیں آئے گی، بلکہ موت تیرے لیے تحفہ۔ بے شک بے شک بے شک بے شک، یہ ہماری آپ کی زندگی ہے، بہت اچھا پیغام۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس انداز سے زندگی گزاریں، اپنے بڑوں کا ادب کریں۔ مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں النظر الی وجہ الوالدین عبادہ، والدین کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے، بے شک۔ والدین کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ جس والد نے سب کچھ تجھے دے دیا ہے، اپنا خون پسینہ تجھے پلا دیا، کھلا دیا ہے، بندے خدا تو آج اپنے اسی والد کو آنکھ دکھاتا ہے۔ جس والد نے یقیناً تیرے خاطر نہ جانے کیا 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 ہے، آج تو اسی اپنے والد کی قدر نہیں کرتا، ان کی احترام نہیں کرتا ہے۔ بندہ خدا مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں والدین کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ اگر تیرے والدین راضی ہو گئے تو رسول اللہ راضی ہو جائیں گے، اور رسول اللہ راضی ہو گئے تو سمجھ لے رب راضی ہو جائے گا، اور جب رب راضی ہو گیا تیری موت بھی اچھی ہوگی، تیری قبر بھی اچھی ہوگی، اور داور محشر کی عدالت میں بھی تجھے سرخ روئی حاصل ہوگی، کیونکہ یقیناً تو نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، اپنے والدین کی خدمت کی ہے، اور والدین کا صلہ یہ ہوتا ہے جب تیرا انداز یہ ہوگا۔ اللہ رب العزت قرآن
قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اس بندے خدا کو رب خطاب کرتا ہے، اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف پلٹا، راضیۃ مرضیہ، اس لیے کہ تیرا رب تیری عبادت سے راضی ہوا ہے، تیری ریاضت سے راضی ہوا ہے، تیرے تقوی و طہارت سے راضی ہوا ہے، تیرے اخلاق و کردار سے راضی ہوا ہے۔ اب تو اپنے رب کی عطاؤں سے راضی ہو جا، اور رب کی عطا، رب کے انعامات ایسے ہوا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں موسلادھار رحمت کی طرح برستی ہے، موت بھی بہتر ہو جاتی ہے، قبر بھی اچھی ہو جاتی ہے، اور داور محشر کی عدالت میں بھی اسے سرخروئی حاصل ہو جاتی ہے۔ بندے خدا ماں باپ راضی تو رسول اللہ راضی، اور رسول اللہ راضی تو سمجھ لو ہمارا رب راضی۔ پھر رب کا انعام دے کے رب فرماتا ہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، جب رب راضی ہو گیا تو رب کا انعام تو دیکھیں، رب انعام عطا فرماتا میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا۔